الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا الجلال والإكرام. اللهم بك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا الذي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نستعينك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اس ماہ رمضان کی
ابتدائی شب عنایت کی۔ ماہ رمضان المبارک کا آنا جہاں باعث رحمت و خیر و برکت ہے، وہیں پر دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہر معاملے میں مسلمانوں کو کشادہ کر دیتا ہے، خواہ وہ رزق کا معاملہ ہو، معاش کا معاملہ ہو، گھر کا معاملہ ہو، کمرے کا معاملہ ہو، جلوت و خلوت کا معاملہ ہو۔ ہر انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ ابھی نہیں جی، ماہ رمضان چل رہا ہے۔ ماہ رمضان کی ایک عظمت، خواہ وہ متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، اس پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ ایک ادنا سا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس پر بھی ہوتی ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ اس سے بڑھ کے مشرک و ملحد جو ساتھ میں رہتے ہیں مسلمانوں کی، ان پر بھی ہوتی ہے۔ یہ رمضان المبارک کی برکت ہے، یہ رحمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑے تحفے کی حیثیت سے ہمیں عنایت کیا ہے۔ رمضان المبارک کی عبادتوں کے اعتبار سے اسلاف کا یہ قول بڑا مشہور ہے کہ گزرنے کے بعد اس کی قبولیت کے لیے 6 ماہ وہ دعائیں کیا کرتے تھے، اے اللہ قبول کر لے جو کچھ ہم نے کیا ہے، قبول کر لے۔ اور بعد کے 5 ماہ وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میری زندگی کو رمضان تک پہنچا دے، رمضان تک پہنچا دے۔ گویا کہ 11 مہینے اسلاف اس 1 مہینے کے انتظار میں زندگی گزارتے تھے۔ 6 مہینے گزشتہ کی ہوئی عبادتوں کی قبولیت کے لیے اور اگلے 5 مہینے وہاں تک پہنچنے کے لیے۔ اور حدیث کا ٹکڑا یوں بھی ہے کہ بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ اے پروردگار، اے بار الہ، اے رب العالمین، ہمیں وہاں تک پہنچا دے، رمضان تک زندگی کی سانس پہنچا دے۔ کتنے جو شوال میں مر گئے، شعبان میں مر گئے، کتنے جو ربیع الاول میں مر گئے، محرم سفر میں مر گئے، کتنے جو گزشتہ رمضان میں تھے لیکن اس رمضان میں نہیں ہے۔ تو جن کی زندگی رمضان تک پہنچی ہے وہ اگر عبادتوں کے ذریعے اپنے پچھلے گناہوں کو معاف نہ کروا لے تو اس سے بڑا شقی و بدبخت کوئی نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل کے دعا کے مطابق اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین کہنے کے مطابق، جس کی دعا میں اللہ کے رسول سرور کائنات کا آمین شامل ہو جائے اور سردار فرشتہ مطاع آسمان فرشتہ، مطاع ثم امین، ایسے فرشتے کی دعا ہو جبرائیل کی اور رسول کا آمین شامل ہو جائے تو پھر اس دعا کی قبولیت میں آپ کو کیا اندیشہ شک ہے؟ وہ جبرائیل کہتے ہیں جن کا آسمانوں میں بڑا ہی مکان ہے، بڑی عزت ہے، مطاع ثم امین، ذی قوت عند ذی العرش مکین، عرش والے کے پاس بڑا اونچا مقام ہے۔ وہ کہتے ہیں رمضان پایا ہے اللہ جو شخص اور اپنی عبادتوں کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے اپنے پچھلے گناہ معاف نہ کروا لے، ایسا شخص ہلاک و برباد ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آمین۔ اب جس دعا میں رسول کا آمین ہو، جبرائیل کی بد دعا ہو، پھر ایسے شخص کے ہلاک و برباد ہونے میں شک ہے کیا؟ تو یہ وہ مہینہ ہے جہاں پر ایک طرف عبادتوں کے ذریعے اپنے گناہوں کی معافی اور اس کے لیے تن من دھن لگا دینا، کمر کس لینا، دنیاوی مشغولیات ذرا سے اٹھا کے پرے رکھ دینا ہے، پھر اس کے بعد اس ماہ کے لیے خصوصیت کے ساتھ دعائیں کرنا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لینا ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس گروی رکھا ہوا ہے جہنم میں، اپنا نام جہنم میں رجسٹر کر کے رکھا ہے۔
اپنے اعمال کے سبب اس کو کھولا جاتا ہے. جس طرح آپ سود خور سے یا اسی طرح مہاجن سے یا کوئی قرض دار سے کوئی چیز گروی رکھ کے کہتے ہیں کہ لو بھائی یہ رکھو اور ایک 10,000 روپیے دو، جب میں واپس کر دوں گا تو وہ مجھے واپس کر دو وہ چیز، اسے کہتے ہیں رہن. قرض کے عوض کوئی چیز رکھ کے لینا. تو اللہ کہتا ہے تمہاری سب کی جانیں میرے پاس رہن ہے. کل نفس بما کسبت رہینہ، تم سب کی جانیں میرے پاس رہن ہیں تمہارے اعمال کے بدولت. اچھا کر کے آؤ گے تو پھر جہنم سے آزاد ہوگے، نہیں تو اصل ہے ہی جہنم کی. اب وہ اچھا کر کے آ کے آزادی پا لینا، چھڑا لینا، اس کا سب سے بہترین عظمت والا مہینہ وہ مہینہ ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اس ماہ کے اندر اگر لوگ نہ بنے، اس ماہ کے اندر اگر لوگ نہ سمجھیں، اس ماہ کے اندر اگر لوگ اپنا شیڈول نہ بدلائیں، اس ماہ کے اندر نمازوں کی پابندی نہ آئے، اس ماہ کے اندر غلاظت اور برائی کو دیکھنے سے نہ روکیں، اس ماہ کے اندر صیام میں غیبت نہ چھوڑیں، تو یاد رکھیے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ پھر تو اللہ تبارک و تعالی کے اس عذاب میں گرفتار اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آمین میں گرفتار اور حضرت جبرائیل کے اس دعا کے مطابق ہلاک و برباد ہونا لکھا جا چکا ہے. اللہ محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالی اس کی سعادتوں سے، اس کی برکتوں سے ہمیں عنایت فرمائے، نواز دے. ان شقی لوگوں میں ہمیں شامل نہ کر دے جو اس ماہ رمضان کی برکتوں سے بھی محروم ہے. اس لیے میں نے دعا کی تھی، اے اللہ اصلح لنا دیننا الذی هو عصمت امرنا، اللہ ہمارے دین کی اصلاح کر دے جو ہمارے لیے عزت ہے. تمہارا لباس تمہاری عزت نہیں ہے، تمہارا رہنا سہنا مکان تمہاری عزت نہیں ہے، تمہارا مال دولت عزت نہیں ہے. ہمارا فقر ہماری عزت ہمارا دین ہے. اللہ وہ دین کی اصلاح کر دے ہماری جو عصمت امرنا، ہر چیز کی عصمت ہے. وَأَصْلِحْ لَنَا دُنْيَانَا الَّتِي فِيهَا مَعَاشُنَا، اور ہماری دنیا کی بھی اصلاح کر دے جس کے اندر ہماری معیشت. وَأَصْلِحْ لَنَا آخِرَتَنَا الَّذِي إِلَيْهَا مَعَادُنَا، اور آخرت کی بھی ہمارے لیے کیا ہے اصلاح کر دے جہاں پر ہمارا لوٹنا ہے. اصل گھر وہاں ہے، یہ گھر تھوڑی ہے، گھر تو وہ ہے، یہ راستہ ہے، یہ راستہ ہے. ہاں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کوئی پردیسی رہتا ہے، ملک چھوڑ کے ملک آ کے جو رہتا ہے اس طرح رہو، یا نہیں تو راہ چلتے مسافر کی طرح رہو. عابر سبیل، ابن السبیل کہتے ہیں مسافر کو، گزرنے والے مسافر کی راہ. تو یہ راستہ ہے، اصل گھر وہاں ہے، وہ آخرت، اس کو نہ بھولو. اس کی تیاری یہ 11 مہینے میں خاص کر خصوصیت کے ساتھ، بہت بہت خصوصیت کے ساتھ رمضان المبارک ہے. راتیں بتاؤ، عبادتوں میں اپنے آپ کو سنوارو، دل کے اندر ایک چاشنی پیدا کرو عبادتوں میں کھڑنے کی. نماز میں کھڑ کے دیکھو، دل کہیں چاہتا ہے کھڑنے میں یا برباد ہوتا ہے، بیزار ہوتا ہے. بیزار ہوتا ہے تو ڈر جاؤ، تمہارے اندر نماز کی چاشنی داخل نہیں ہوئی ہے. بہت برے ہو اللہ کی نظر میں شاید کہ اللہ نے وہ لذت نہیں دی. ہم تو نماز برائے نماز پڑھتے ہیں نا جی، ہمیں اس سے کیا تعلق کہ نماز کے اندر کتنا خشوع ہے کتنا خضوع ہے. نہیں، نماز میں ذرا دل کو ٹٹول کے دیکھو، رمضان آنے سے کچھ تبدیلی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے؟ کچھ نہیں ہوئی ہے، وہی پرانی والی نماز ہے. تو اللہ نے ہم پر کیا توجہ ہی نہیں کی تھی. اللہ نے گویا کہ ہمیں پھینک دیا کہ یہ بندے سدھرنے والے نہیں، بننے والے نہیں. رمضان کی برکتوں میں بھی دل کا پلٹنا ان کو نصیب نہیں ہوتا. تو مسلمانوں یہ بہت بڑا انعام ہے کہ ہماری زندگیوں کو رمضان تک پہنچا دیا. پتہ نہیں ہے رمضان میں مکمل کتنے پائیں گے. آج پہلی رات ہے، کتنوں کی زندگیاں اس رمضان میں اڑ جائیں گی.
پتہ نہیں ہے، اور کتنوں کی پچھلے رمضان میں سے ختم ہو گئی، پتہ نہیں۔ ہمارے دوست احباب ہیں، خود میرے جاننے والوں میں کتنے لوگ ہیں جو مجھے یاد آتے ہیں، گزشتہ رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں ہے۔ تو اس کو قدر پہچانو، جس کی قدر ہوتی ہے اس کی قیمت ہوتی ہے، جس کی قدر نہیں ہوتی ہے اس کی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ مال مفت دل بے رحم کہتے ہیں، ایک محاورہ، مفت کا مال بے رحمی سے خرچ کرتا ہے بندہ۔ کیوں؟ اس نے کوشش کر کے نہیں۔ امیر باپوں کے بیٹے دیکھیے کس طرح اڑاتے ہیں مال کو، کیوں؟ بدبختوں نے میں خون پسینہ ایک کر کے نہیں کمایا تھا، باپ نے کمایا تھا، ان کو کیا رحم دلی آئے گی؟ وہی باپ پائی پائی نوٹ کر کے خرچہ کرتا ہے، کیوں؟ اس کو پتا ہے وہ کتنی مشکل سے کمایا تھا۔ تو یہی حیثیت ہماری ہونی چاہیے کہ جب تک ہم اس کی قیمت نہیں سمجھیں گے، ہمارے اندر اس طرح کے واس کی مجالس، محافل، وقت، یہ سب دینے کے لیے دل تیار نہیں ہے۔ یہ سب بڑی بڑی کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تحفے اور گفٹ ہیں کہ اللہ نے تمہیں بنایا، ماحول دیا کہ جاؤ 1 گھنٹہ سن کے، کیا ہے سن کے بھی کماؤ نہیں کی۔ رمضان کے لمحے لمحے تمہارے لیے نیکیاں ہیں، اور ایک ایک نیکی نارمل حالت میں، من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثال، ایک نیکی لے کے آؤ گے تو میں 10 دیتا ہوں تمہیں۔ تو اب 10 غیر رمضان میں تو 70 رمضان میں ہو جاتے ہیں۔ ایک نیکی بڑھ چڑھ کے دینے پہ آتے ہیں اللہ رب العالمین، لیکن لینے والے خوش نہ ہوں تو پھر اللہ تبارک و تعالی بے پرواہ کو نہیں دیتے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بے پرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا، یعنی یوں اٹھا کہ اللہ تو چاہے تو مجھے دے، چاہے تو نکے دے، نہیں چاہتا۔ اللہ کے رسول ایک صحابی سے سن رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے اللہ تو چاہے تو مجھے عطا کر، چاہے تو۔ اللہ کے رسول نے بلا کے کہا صحابی سے کہ کیسے مانگتے ہو؟ اللہ بے نیاز ہے، چاہے تو کا مطلب وہ نہیں چاہا تو تمہیں کچھ نہیں دے گا، حق سے مانگا کرو، اللہ تو ہی دینا ہے، تو دے سکتا ہے، دے، چاہا کا لفظ استعمال مت کرو۔ جیسا کہ ہم فقیروں سے سیکھنا چاہیے مانگنا، خاص کر رمضان میں آپ کو لگ لپٹ کے مانگنے والے فقیر مل جائیں گے، ان سے سیکھو مانگنا کیا ہے اللہ سے۔ نہیں دینے والا کنجوس سے کنجوس بھی اس طرح دامن چمٹ جاتا ہے کہ آپ کو بادل ناخواستہ اٹھا کے دینا پڑتا ہے کہ جاؤ جی، تب تک وہ چھوڑتا نہیں دامن، پیچھے پیچھے بھاگ کے آتا ہے۔ اس طرح یہ فقیروں سے مانگنا سیکھو کہ مانگنا کیسے ہے رب العالمین سے۔ جب ایک عام کنجوس انسان بھی جب لگ لپٹ کے مانگتا ہے، پیچھے پیچھے آتا ہے، تو کنجوس سے کنجوس بھی کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے، تو رب العالمین جود و سخا کا بے انتہا الگ سے ایک سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، بحر پیدا کنارہ ہے، ویسا رب العالمین آپ مانگے اس سے لگ لپٹ کے، رو رو کے، تو پھر اللہ آپ کو صفر خالی ہاتھ واپس لوٹائے گا؟ نہیں، ہمارے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تو ہمارے اندر کے وجوہات، رب العالمین کسی کی دعا رد نہیں کرتا۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی اہمیت والا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہاں پر جو پروگرامز رکھے گئے 30 دن کے لیے، آپ پہلے 10 دن میں 10 بڑے واقعات، دوسرے میں 10 بڑے شخصیات، تیسرے عشرے میں 10 بڑے اسلام پر سوالات جو خاص کر غیر مسلموں سے یا مسلمانوں کے اندر مچل رہے ہیں، ان کے جوابات دینے کے لیے مجلس 30 دنوں کی جو قائم ہوئی ہے، اس کو ایک بوجھ نہ سمجھیں۔ اس کے لیے وقت کے لیے کیا ہے، نگاہیں ٹکا کے مت دیکھیں واچ پہ، بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھے، میں بولنے کے لیے آتا ہوں، جب سننے والے بے پرواہ ہوتے ہیں تو دل مانتا نہیں ہے بولنے کے لیے۔ تو یہ محفلیں کسی کسی کو اللہ دیتا ہے۔ بڑے دور کے مسلمان بہت سے ایسے ہیں جن علاقوں میں ترس رہے ہیں کہ کوئی بیان ہو جائے رمضان میں، لیکن وہاں کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے، نہیں کتنے علاقے ہیں۔ یہ بھی ایک اللہ کا تحفہ ہے کہ آپ کے گھروں کے آس پاس اس طرح کے مراکز آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کے لیے انتظامات کر رہے ہیں۔
ان سب کو آپ وقت کا فائدہ، موقع، اپرچونٹی، اس کو مت کھونا، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو غرض کے اس حیثیت سے ہمارا جو عنوان ہے، شروع کے 10 دنوں میں دنیا کے 10 بڑے واقعات۔ آپ کیا سوچ رہے ہوں گے 10 بڑے واقعات میں کیا آنا چاہیے؟ اور میں نے بھی بہت سوچا کہ 10 بڑے واقعات میں نمبر 1 کیا ہونا چاہیے۔ واقعات تو ہوئے، اسلامی اعتبار سے سب سے بڑا واقعہ کیا ہو سکتا ہے، جس کو میں سب سے پہلے رمضان المبارک کی پہلی رات میں آپ سے ذکر کروں۔ میں نے بڑا سوچا، ذہن کسی ایک پہ ٹک نہیں رہا تھا کہ کون سا وہ سب سے بڑا واقعہ ہے جس پر مجھے پہلی رات گفتگو کرنی ہے۔ اگر آغاز انسانیت سے میں واقعات کو شمار کروں تو مجھے لگا کہ حضرت آدم اور نفس الامر میں جو سب سے پہلی چیز پیدا ہوئی اس پہ گفتگو کرنا ہے، کیونکہ اسی سے واقعات نکلے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم مخلوقات میں انسانیت کے اعتبار سے پہلے ہیں، لیکن مخلوقات میں جو اللہ نے بنایا اس حیثیت سے بہت بات کہی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت آدم سے پہلے حضرت کیا ہے، جن سب موجود تھے حضرات، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اس سے پہلے عرش کرسی کا معاملہ آ گیا تھا، اس سے پہلے اجرام سوامیہ اور اسی طرح آسمان و زمین، یہ سب کچھ 50,000 سال یا 50,000 کروڑ سال ہو چکے تھے پیدا ہو، جیسا کہ آج کے سائنس کے مطابق۔ تبھی تو ٹھنڈی ہوئی، ورنہ تو آگ کا گولا تھی۔ کئی ہزار کروڑ سال زمین پہ گزرے تو ٹھنڈی ہوئی، ورنہ معدنیات سے پر تھی وہ۔ تو معلوم ہوا کہ مخلوقات میں اللہ کی سب سے آخری ہے آدم علیہ السلام، لیکن انسانیت کے اعتبار سے سب سے پہلے۔ اسی وجہ سے حدیث میں بعضوں نے ٹٹولا، امام ابن کثیر کی ایک کتاب ہے النہایہ، البدایہ والنہایہ، بڑی پیاری کتاب ہے، ضخیم جلدوں میں 32 جلدوں میں موجود ہے۔ انہوں نے کیا کیا اپنی زندگی میں، جب 700 کے تھے، وہ پیدا ہوئے 700 ہجری کے، آج سے 700 سال پہلے تقریباً، انہوں نے سوچا کہ میں ایسی کتاب لکھوں کہ جو اول تھا، اول سے لے کے پیدا ہوا وہاں سے لے کے میرے تک تاریخ میں لکھ دوں، اور انہوں نے کتاب کا نام لکھا البدایہ والنہایہ، شروع سے لے کر آخر تک۔ اب انہوں نے ابتدا کی تو ان کو بھی یہی سوال پیش آیا کہ پہلے شروع کہاں سے کرو، اللہ نے کیا بنایا؟ تو وہ لکھتے ہیں کہ ٹٹولا تو آخری میں میری نگاہ جو جا کے ٹکی وہ تھا، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، قلم کو، اسی نے ہم سب کی تقدیریں لکھی۔ اس سے پہلے بھی ذکر آتا ہے اللہ نے عرش کو بنایا، لیکن اس سے پہلے بھی ذکر آتا ہے عرش بھی جب بنا اس وقت پانی تھا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، تو معلوم ہوا پانی اس سے پہلے ہی بنایا۔ عرش سے پہلے، عرش جب پانی پر تھا تو مطلب پانی تھا پہلے، پھر اس کے بعد عرش بنا، تو اس سے بھی پہلے پانی تھا، پانی کو بنایا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کو ہم نے پانی سے بنایا اصل میں، تو پانی پہلے بنایا۔ تو یہ ابتدائی انسانیت کے اعتبار سے، تخلیق کے اعتبار سے، لیکن میرا ٹاپک جو تھا اسلام کے 10 بڑے واقعات، تو میں نے سوچا کہ ایک تو اسلام کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے انبیاء ہیں سب اسلام کے اندر تھے، سب مسلم تھے۔ ابراہیم نے نہیں کہا اپنے آپ کو انا اول المسلمین، هو سماکم المسلمین، ملت ابیکم ابراہیم، هو سماکم المسلمین۔ حضرت آدم کا نام بھی مسلم، نوح کا نام بھی مسلم، ابراہیم کا نام بھی مسلم، تو اس حیثیت سے سب مسلمان تھے۔ لیکن ہمارا ذہن جو کام کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اسلام کہنے سے ہمارا ذہن جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی، جہاں سے نبوت کا آغاز ہو، اس زندگی کی طرف جاتا ہے۔
اب اس حیثیت سے جہاں میں نے غور کیا کہ سب سے اہم واقعہ کیا ہو سکتا ہے، تو اب میں ہنٹس دے رہا ہوں، آپ مجھے جواب دیں، پھر میں آگے لے کے جاؤں گا گفتگو کو۔ دیکھیے، جس واقعے کی جیسی اہمیت ہوتی ہے ویسی ہی اس واقعے کے لیے ساز و سامان سنوارنا، بنانا، اسٹیج بنانا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لوازمات، اس کے جو بھی متقاضیات ہوتے ہیں وہ سب کے سب بناتا ہے انسان۔ جیسا جلسہ بڑا ہو اس حیثیت سے اسٹیج۔ کسی کے گھر میں کیا ہے، کوئی بچے کی آمد ہوئی ہے، اب وہ بہت پیارا ہے، بہت سالوں بعد پیدا ہوا ہے کوئی لڑکا، تو دھوم دھام سے عقیقہ کرو۔ جیسی جو اہمیت جس کا، بھائی سارا نزدیک آ جائے، آنے والوں کو کیا ہے جگہ دیں، بیٹھ کے سنیں گفتگو، آنے والوں کو ذرا کیا ہے آپ لوگ میزبان بنے، مہمانوں کی طرح جو لوگ آ رہے ہیں ان کو اندر آنے کے لیے موقع دیں۔ تو اس حیثیت سے ذہن میں رکھیے، کون سا وہ واقعہ ہے جس واقعے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں اور زمین سب ملا کے سجائی، سب ملا کے اس کے لیے تیار کیا، سب کے لیے ایک اعلان عام کیا۔ آسمانوں کے جو چوکیدار تھے ان چوکیداروں کو اطلاع کیا کہ معاملہ یوں آ رہا ہے۔ زمین کے اندر جو معاملات تھے ان زمینداروں کے، زمین والوں کو، اور زمین کے جو مختلف اجسام ہیں ان سے بھی سوال کیا۔ پھر اس کے بعد وہ واقعہ رونما ہوا، تو یہ واقعہ سب سے اہم واقعہ ہوا جس کے لیے زمین میں بھی تیاریاں ہوئی، آسمانوں میں بھی تیاریاں ہوئی۔ سب سے بڑا واقعہ ہے اسلامی لحاظ سے، اور یہیں سے ہماری مسلمانیت نکلی ہے، اور یہیں سے ہماری امت بنی ہے، اور یہیں سے اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت دی ہے۔ تو اس کا ایک خاکہ اللہ نے جن میں، سورۃ الجن 72 سورہ نمبر، آیت 8 اور 7 اور 9 10، ان آیتوں میں ذکر کیا جو میں نے ابتدائی طور پر آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ کیسے آسمانوں میں تیاریاں ہو رہی، سجایا گیا۔ ہم تو جاتے نہیں، ہماری سکت بھی نہیں، ہمارا مسئلہ اور ہے۔ ہم نے اللہ نے عقل دی، اس پہ تم ریسرچ کرو، مادے کو ہم نے کہیں سے کہیں پہنچایا، آج فلائٹ میں گھوم رہے ہیں۔ لیکن جنات کو اللہ نے عقل تو کم دی، قوتیں زیادہ دی۔ وہ آسمانوں تک بھی پہنچ سکتے ہیں، فضا میں اڑ سکتے ہیں، اپنے شکل بدل سکتے ہیں، سام بلی بن سکتے ہیں، ہواؤں فضاؤں میں جا سکتے ہیں، منٹوں کے اندر فاصلے طے کر سکتے ہیں۔ عقل کم دی۔ اور وہ مخلوق وہ ہے جو پہلے آئی، ہم بعد میں آئے۔ تو ریسرچ میں وہ اوپر جا سکتی تھی اس زمانے میں، ہم نہیں جا سکتے تھے، ہمارے پاس سیٹلائٹ نہیں تھے اس وقت تک۔ اب وہ مخلوق جو گئی ہے تو اس کے الفاظ جن میں نازل ہوئے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں جنات کیا تیاریاں ہو رہی ہیں۔ لمسنا السماء، ہم نے آسمان کو ٹٹولا، فوجدناہا، اور ہم نے پایا، ملیت حرسا شدیدا وشہبا، پورا آسمان کیا ہے بھرا ہوا ہے چوکیداروں سے۔ اب کوئی خاص آدمی آتا ہے نا جی، چوکیداری ہوتی ہے نہیں، ہٹو بچو ہٹو، منسٹر آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، دھکے دیتے، ہٹو بچو کا شور ہوتا ہے۔ تو یہ جنات کہہ رہے ہیں ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو چوکیدار، حرس کہتے ہیں چوکیدار، حرسن ملیت بھرا ہوا پایا، وہ شہبا، اب ساتھ میں کیا ہے جی، چوکیدار کھڑے ہوتے تو کیا لے کے کھڑے ہوتے؟ پھول لے کے کھڑے ہوتے کیا؟ نہیں، تلوار لے کے کھڑے ہوتے، ڈنڈا لے کے کھڑے ہوتے۔ کیوں؟ اس کی حفاظت جو آ رہی ہے نا، یا جو آ رہا ہے، تو بھی سمجھ لیجیے آ رہی ہے، اب آ رہی ہے، اب تو آ رہی ہے، کچھ دن جیل میں تھی اب آ رہی ہے، کبھی کبھی آ رہا ہے یہ ہو جاتا ہے۔ خیر جو بھی ہو، لیکن اس کے لیے بڑی چوکیداری ہوتی ہے، تو چوکیدار بھی بڑے چوکنے ہوتے ہیں۔ تو جنات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو حرسن شدیدن وشہبا، ایک تو چوکیداروں سے پٹا ہوا پایا، اور دوسری طرف اس کے شہب، انگارے آگ کے جو پھینکے جاتے تھے، اس سے بھی بھرا ہوا پایا۔ شہاب ثاقب، جو شیطان اوپر ملائے اعلیٰ کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پھینکتے ہیں فرشتے،
آگ کے گولے، اسے کہتے ہیں شہب، اس کی جمع شہاب، ان سے ملئت حرسا شدیدا وشہبا. پھر وہ کیا کہتے ہیں دیکھیے، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ. اس سے پہلے تو ہوتا یوں تھا کہ ہم آسمانوں کی باتیں سننے کے لیے کونوں میں چھپ کے کہیں کہیں بیٹھ جاتے تھے اور سن لیتے تھے. لیکن اب فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، اب ہم سن نہیں سکتے. يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، جب بھی ایسی کوشش کرتے ہیں تو ایک شہاب ثاقب ہمارا پیچھا کرتا ہوا آتا ہے. چوکیداری بڑی سخت کر دی گئی ہے. اچھا یہ کب ہوتا ہے جی؟ یہ بھی خود بیان کر رہے ہیں وہی جنات قرآن کے اندر. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اب زمین والوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کوئی برا ارادہ کر لیا ہے. کب چوکیداری کب سخت ہوتی ہے، کب تیاریاں مکمل ہو جاتی ہیں؟ جب عذاب آنے کا وقت ہوتا ہے تو اوپر چوکیداری بڑی سخت ہو جاتی ہے. جنات کو معلوم تھا، اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے اب کہ کیا عذاب ان پر آنے والا ہے. لا ندری اشر ارید بمن فی الارض، زمین والوں کی طرف. ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کا رب ان کے ساتھ کون سی نیکی کا معاملہ کرنے والا ہے. دونوں ہو سکتے ہیں. عذاب آتے وقت چوکیداری بڑی سخت کر دی جاتی ہے، کیوں؟ جنات کو بھی کوئی بھنک نہ پڑے. اور کوئی نیکی آتے وقت بھی تو مطلب کیا کیا نیکی آئے گی وہاں سے. بھائی دیکھیے، بیان میں آئے ہیں تو بیان سننے میں آنے، ٹھیکہ لینے میں، سونے میں. اب کیا چینل چل رہا ہے اس میں اگر آئیں گے تو مشکل میں پڑ جائے گا. آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھے سامعین سے میں مخاطب ہوں، بہت غور سے سن رہے ہیں. انشاءاللہ نہیں، ماشاءاللہ کہیے. انشاءاللہ بولیں گے تو معلوم ہوگا کہ کل سے بن کے آئیں گے. میں کہتا ہوں آج ہی بن جاؤ، ہاں تو آج ہی سننے والوں میں بن جاؤ. تو اب ذرا غور کر کے دیکھیے کہ ایک چیز اوپر سے آنے میں برائی تو عذاب کا ہو سکتا ہے، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اچھا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. شاید وہ کیا ہوگا؟ احسن، قرآن کا نزول جب ہوتا ہے، وحی کا آنا کسی پر ہوتا ہے اہل زمین کی طرف کسی نبی پر، تو اس وقت بھی پھر تیاریاں کر دی جاتی ہیں. اور یہ جو تیاری ہو رہی تھی یہ سب سے الگ تھی. اسی وجہ سے جنات نے کہا کہ اس سے پہلے ہم نے ایسا دیکھا ہی نہیں. پہلے بھی ہوا تھا، چھوٹا موٹا ہوا تھا، اتنی بڑی تیاری تو ہم نے نہیں دیکھا تھا جو تیاری اب ہو رہی ہے. تو اب اس سے معلوم ہوا کہ آسمانوں میں بڑا اہتمام کر دیا گیا تھا. پوری جگہ کیا ہونے والا ہے؟ اب ہم قرآن کو نازل کرنے والے ہیں. یہ دنیا میں اسلامی لحاظ سے سب سے بڑا واقعہ ہے کہ نزول قرآن کی ابتدا اہل عرض کی طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتخاب کر کے نزول شروع ہوا تو کائنات کا ہر ذرہ سنوار دیا گیا. خصوصی طور پر اہمیت دی گئی. اہل زمین پر بھی، اہل آسمان پر، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پہ نازل کیا قرآن کو تو اللہ نے پورے اہل دنیا زمین والوں پر نظر ڈالی. کیسے ہیں لوگ؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں بہت کم بہت کم بہت کم لوگوں کے سوائے تمام کے تمام لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی نے بیزاری اور نفرت ہی کا اظہار کیا، کیونکہ پوری دنیا شرک میں ڈوب چکی تھی. چند لوگوں سے اللہ خوش ہوا بس. شاید اس زمانے کے کوئی موحدین تھے، ایک دو اکا دکا، بس کوئی نہیں تھا. ایسے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اللہ تبارک و تعالی ایک روشنی کو نازل کرنے والا تھا. تو اہتمام اوپر بھی تھا، اہتمام نیچے بھی تھا. نیچے کا اہتمام کیسے تھا کہ مخلص ترین کون ہے؟ اہل دل، ان کو نکالا جائے. تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے جب منتخب کیا گیا تو ہر معاملے میں مجھے اچھا رکھا گیا.
میرے خاندان میں سب سے پہلے عدنان کو چنا اللہ نے، عدنان سے کنانا کو چنا، کنانا سے ہاشم کو چنا، ہاشم سے بنی ہاشم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مطلب کے خاندان کو، عبد المطلب کے خاندان کو چنا، پھر ان میں قریش کو چنا، وہ سب سے زیادہ کیا ہے، عزت والے اور سب سے زیادہ شرف والے تھے، پھر ان میں سے مجھے چنا جو پوری کائنات کے سردار تھے، سید العرب والعجم، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں بنی آدم کا سردار ہوں، اس میں کوئی فخر نہیں ہے۔ ابراہیم بھی میرے جھنڈے تلے آنے کے خواہش مند ہوں گے، میرے باپ آدم بھی میرے جھنڈے تلے آنے کے خواہش مند ہوں گے۔ بیٹا بعد میں آیا ہے، بھائی میرے بیٹے کے مخاطب کر کے حضرت آدم معراج میں مل رہے ہیں، لیکن بیٹے کی عظمت اتنی اونچی ہے کہ باپ بھی اس کے جھنڈے تلے آنا چاہتا ہے۔ یہ دراصل اللہ تبارک و تعالی نے اہتمام اہل عرض پہ کیا، اس طرح کر کے اللہ تبارک و تعالی نے سب چیزیں پرفیکٹ کروائی، پھر اس کے بعد قرآن نازل۔ اچھا جی، قرآن کا نزول ہونے میں اتنا اہتمام ہے، قرآن پہلے سے تھا، جیسے اللہ ہمیشہ سے ہے، صرف کیا ہے، جگہ سے جگہ بدلا ہے، آیا ہے، اترا ہے، ورنہ تو کب تھا، جب لوح محفوظ شروع ہوا تب سے ہے، بلکہ شروع کا لفظ ہی بیکار ہے۔ اللہ کے لیے شروع کا لفظ ہی بیکار ہے، قرآن کے لیے بھی شروع کا لفظ بیکار ہے، کیونکہ وہ اس کی صفت ہے، جو اللہ ہے اسی کی صفت ہے، نہ انتہا نہ ابتدا، پہلے سے ہے، فی لوح محفوظ ذو العرش المجید فعال لما يريد هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجید۔ یہ قرآن مجید ہے، کہاں ہے اصل؟ یہاں جو تم پرنٹنگ کرتے ہو وہاں نہیں، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، حامیم والکتاب المبین، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ یہ اصل کتاب اصل میں ہے کہاں؟ ام الکتاب میں ہے، اوپر، لدینا، میرے پاس ہے وہ کتاب، تمہارے پاس پرنٹ کاپی ہے، قرآن تو میرے پاس ہے، لدینا، ام الکتاب کے اندر، لعلی حکیم، زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، بڑا اونچا، وہاں سے صرف اترا ہے، کہاں؟ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اسے اہتمام ہے، اسی اہتمام کی منزلت و قدر، اسی اہتمام کی فضیلت و احترام میں اس سے جو چیز جڑی سب فضیلت والے بن گئے۔ مہینہ جڑا تو آج رمضان فضیلت والا اسی وجہ سے بنا، کیوں؟ قرآن کا نزول۔ رات جڑی تو وہ رات لیلۃ القدر فضیلت والی بنی، لانے والا فرشتہ جڑا جبرائیل تو جبرائیل فضیلت والے بن گئے، جس پر اترا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے فضیلت والے نبی بن گئے، اور جس امت پہ لیے اترا وہ امت تمام امتوں سے سب سے زیادہ فضیلت والی امت بن گئی۔ اس کے لیے حوض کوثر ہے، کسی اور امت کے لیے حوض کوثر نہیں ہے۔ حوض کوثر کا پانی صرف ہم ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں پی سکتا، کوئی امت داخل نہیں ہو سکتی جنت میں جب تک کہ امت مسلمہ داخل نہ ہو جائے، کوئی نبی داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ لیکن فضیلت کا کاس کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ قرآن جڑا، جس سے جڑا وہ فضیلت والا، ہم بھی جڑے رہے، ہم سب سے زیادہ فضیلت والے دنیا میں بھی تھے، آخرت میں بھی تھے، کٹے، غیروں کا کتا مرتا بھی ہے تو عدالتیں قائم ہوتی ہیں۔ ہمارے فلسطین میں بندے مرتے ہیں، برما میں چونٹیوں کی طرح روندے جاتے ہیں تو پوچھنے والی عدالت نہیں ہے کوئی، کیوں؟
چھوڑا قرآن کو، جڑ کے بتاؤ فضیلت کیوں نہیں ملتی، آپ جڑ کے بتاؤ. اس کے اندر ہی ایسا پارا ہے، پارا سمجھتے نا، پارا جو تھرمامیٹر کے اندر ہوتا ہے، پارا ایسا پارا ہے جو اسے چڑھا کے چھوڑے گا، بٹھائے گا نہیں. اس کے اندر ہے ہی نہیں. یہ رفعت والی کتاب ہے، اس کے اندر ضلالت ہے ہی نہیں، اس کے اندر گمراہی ہے ہی نہیں، اس کے اندر ذلت ہے ہی نہیں. یہ کیسے نیچے کرے گا؟ اس کو بلند ہی کرنا آتا ہے، نیچے کرنا آتا ہی نہیں ہے. جو جڑا وہ بلند ہوا، جو چھوڑا وہ نیست و نابود ہوا. یہ رب العالمین کی کتاب دنیا کا سب سے بڑا واقعہ ہے. اسلام کی ابتدا یہیں سے شروع ہوتی ہے اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جایا کرتے تھے. میں اپنے درس کو اور اپنے بیان کو اس رمضان میں تھوڑا سا مختلف لاؤں گا. عام عموم جو دیکھا ہے اس عموم سے تھوڑا ہٹ، جس میں آپ کو حوالے کے ساتھ احادیث کا مطالعہ بھی کرانا چاہتا ہوں. اب تک تو میں اپنی زبان استعمال کر رہا تھا، لوگ سنتے تھے. یہ واقعہ رونما کیسے ہوا؟ یہ رونما ہونے والا واقعہ کیسے رونما ہوا اور کیسے درج ہوا، اس حیثیت سے دیکھنے کی بات بڑی اہم ہے. وہ کیا ہے دیکھیے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے. حدیث کے لیے باب باندھا ہے کیف کان بدء الوحی. امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلی ابتدائی حدیث وحی سے کی ہے. کیوں؟ دنیا کا سب سے بڑا واقعہ ہے. وہ واقعہ کس طرح ہے؟ اس طرح ہے کہ خود امام بخاری رحمہ اللہ اس کے لیے روایت کر رہے ہیں. کہ کیسی روایت ہے؟ جس میں پورا واقعہ مذکور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری. وحی اترنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح گھر کو آئے، پھر کیا حیثیت اس کے اوپر طاری ہوئی، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کی ابتدائی نزول کے بعد وقفہ کیسا رہا. یہ سنیے. حدثنا یحییٰ بن بکیر، روایت کر رہے ہیں کہ یحییٰ ابن بکیر قال حدثنا اللیث، ان کو روایت کرنے والے ہیں لیث. عن عقیل، عقیل وہاں سے روایت کر رہے ہیں. ابن شہاب، ابن شہاب وہاں سے روایت کر رہے ہیں. عن عروۃ بن الزبیر، عروہ بن زبیر ان سے روایت کر رہے ہیں. عن عائشہ، حضرت عائشہ ان کو سنانے والی ہیں، ام المؤمنین رضی اللہ عنہا، انہا قالت، وہ کہتی ہیں کہ اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصالحۃ فی النوم. وحی کی ابتدائی صفت، ابتدائی واقعہ سب سے پہلے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ رونما ہوا وہ تھا خواب، اور خواب بھی سچا خواب. کیسا خواب تھا؟ الرؤیا الصالحۃ فی النوم، نیند کی حالت میں سب سے اچھے خواب شروع ہوئے. پہلے 6 ماہ پہلے سے یہ ابتدا شروع ہو گئی. کیسے؟ خواب کا پڑھنا. وہ خواب کیسے تھا؟ وہ خواب ایسے تھا کہ فرمایا کہ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ. ایسا خواب تھا کہ نیند میں جو کچھ دیکھتے وہ اٹھ کے اگر صبح دیکھتے تو بعین ہی وہ چیز ہی دیکھ لیتے جو رات میں دیکھتے. رات میں جو دیکھتے وہ دن میں ظاہر ہو جاتا. اتنا صحیح خواب، سرمو اس میں انحراف نہیں ہوتا تھا. الا جاءت مثل فلق الصبح. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم حبب الیہ الخلاء، اللہ کے رسول کو تنہائی پسند ہو گئی. یہ دراصل کیا ہے؟ 37-38 ایئرز کا زمانہ ہے جو اللہ کے رسول کیا کر رہے تھے؟ گھر والوں کو چھوڑ دیتے تھے، تنہائی پسند ہو گئے تھے، کسی خاص میٹنگ میں نہیں آتے تھے. اور وہ تنہائی آگے بڑھ کے 39 اس طرح پہنچے تو بہت زیادہ تنہا رہنے لگے. کیسے رہنے لگے؟ کہتے ہیں وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ وَهِيَ التَّعَبُّدُ.
کہتے ہیں کہ وہ تنہائی اتنے پسند ہو گئے کہ وہ کچھ لے کے ساز و سامان غار حرا کو پہنچ جاتے اور وہاں پر جا کے عبادت کیا کرتے، غور و فکر کیا کرتے اللہ رب العالمین کا، اور یہ پوری کائنات کے بارے میں کیوں بھیجا گیا ہوں، کیا ہے اس واقعے میں اللہ کے رسول عبادت میں لگے رہے۔ کیسے لگے رہے؟ خود کہتے ہیں کہ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِي ذَوَاتَ عَدَدٍ، بہت دن کے لیے۔ بعض حدیثوں میں روایت ہے 15 دن کا ستو پانی لیتے اللہ کے رسول اور سیدھے چلے جاتے۔ 15 دن کا جب ستو پانی ختم ہوتا تو پھر آتے، پھر 15 دن کا ستو پانی لیتے، پھر چلے جاتے۔ 15 دن میں ایک مرتبہ غار سے نکلتے، پھر آتے، پھر کر کے پھر لے جاتے۔ ایسے ہی حالت تھی۔ فَيَتَزَوَّجُ لِمِثْلِهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ، یہاں تک کہ حق آ گیا۔ حق کیسے آیا؟ وہ حق کا مطلب یہاں پر قرآن کا نزول ہے۔ کیسے آیا؟ وہ کہتے ہیں کہ کیسے آیا کہ پہلی چیز وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، پہلی چیز کہ وہ غار حرا میں تھے اس وقت آیا، باہر نہیں تھے، نزول کی ابتدا۔ نمبر 2 فَجَاءَهُ الْمَلِكُ، اس کے ساتھ کیا ہے؟ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ، فرشتہ آیا پہلے، فَقَال، اس نے کہا، کیا کہا؟ اقرا، پڑھ۔ اللہ کے رسول نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو فرشتے نے کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ وہ فرشتے نے فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي، پکڑ بھی لیا، دبا بھی لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد ارسلنی، چھوڑ دی، پھر کہا کہ اقرا، پڑھ، کہا کہ ما انا بقاری، اللہ کے رسول نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر غطنی فاخذنی، پھر پکڑا، پھر دبوچا، پھر چھوڑا، کہا کہ پڑھ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کو پھر پکڑا، پھر دبوچا، پھر چھوڑا، پھر کہا کہ پڑھ، کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اب تیسری مرتبہ خود کہا کہ فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھ۔ یہ کہہ کے آیتیں پڑھنی شروع کر دی جبرائیل نے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتوں کے نزول کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والی یہ بیوی کہتے ہیں کہ فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول پلٹ کے اپنے گھر کو آئے اور آ کے کیا کہا؟ یرجف فؤاد، دل دھڑک رہا تھا، کیا ہوا میرے ساتھ، کیا ہوا؟ فدخل علی خدیجہ، حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور کہا کہ زملونی زملونی، چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، ٹھنڈ بج رہی ہے، بخار آ گیا ہے، ڈر ہو رہا ہے۔ فزملوہ، چادر اڑا دی گئی، حتی ذہب عنہ الروع، یہاں تک کہ وہ ڈر، وہ گھبراہٹ چلی گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخبر بہا خدیجہ، خبر دی کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا، سب کچھ۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایک لفظ کہا، لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ ایک ڈر کے موقع پر بیوی سے مخاطب ہوتا ہے خاص طور پر۔ تو اس وقت حضرت خدیجہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ لقد خشیت علی نفسی، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے پتہ نہیں، مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ بڑا پیارا جواب ہے۔ اگر یہ جواب کسی عورت کا کسی مرد کے لیے تو سمجھیے کہ وہ مرد بہت اعلیٰ ہے۔ جہاں بیوی تعریف کرے مرد کی اور وہ بھی اس کے سامنے اور تنہائی میں، تو اس وقت واقعتاً اس کا چال و چلن بہت بلند ہوگا۔ تو اسی لیے حضرت خدیجہ کہتے ہیں کہ لا، ہرگز نہیں، واللہ ما یخزیک اللہ ابداً، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز ضائع ذلیل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ اے اللہ کے رسول آپ مزدوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غلاموں کی مدد کرتے ہیں، اپنی کمائی دوسروں پر لٹاتے ہیں، حق کے لیے آپ سپورٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سب دیکھیے سوشل سروس کا کام ہے، نہ کوئی عبادت کا ذکر ہے، نہ کوئی اور فلسفے کا ذکر ہے۔
جیسے ہم نے سمجھ لیا ہے کہ اسلام سے سوشل سروس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہماری غلطی ہے۔ سب اسی سے متعلقہ ہیں جو اللہ کے رسول نبوت سے پہلے کر رہے تھے۔ مزدوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اپنی کمائی دوسروں کو کھلاتے ہیں، اور نوائب الحق جو کچھ حق کو سمجھا اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، خواہ وہ کتنا ہی مظلوم کیوں نہ ہو اور اس کے لیے ان کو کتنا ہی نقصان پہنچا کیوں نہ ہو۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ لے کے فانطلقت به خدیجۃ حتی اتت به ورقہ، اللہ کے رسول کو لے کے ورقہ ایک بہت بڑے اس زمانے کے عالم تھے جو حضرت خدیجہ کے کزن بھی تھے، وہاں پہنچا لے جا کے، کہا کہ ابن عم، اے چچا کے بیٹے، آپ کا بھتیجا دیکھیے کیا کہتا ہے۔ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ، اس زمانے میں وہ عبرانی کتاب لکھتے بھی تھے اور اس زمانے میں وہ نصرانی ہو چکے تھے۔ اب وہ سن کے کیا کہتے ہیں دیکھیے، یا ابن اخی، اللہ کے رسول کو خطاب کر کے کہا کہ بولو کیا تم نے دیکھا؟ ما اخبر مارا، مجھے کیا ہے خبر دو مجھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری خبر دی تو فقال له ورقہ۔ اب دیکھیے ابھی تک خود اللہ کے رسول کو پتہ نہیں نبوت ملی، لیکن ورقہ کے الفاظ دیکھیے، هذا الناموس الذي نزل اللہ علی موسیٰ علیہ السلام، یہی وہ فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ پر بھی نازل ہوا تھا۔ ابھی اللہ کے رسول کو پتہ نہیں، لیکن ورقہ بن نوفل شہادت دے رہے ہیں کہ آپ کو نبوت دے دی گئی، آپ نبی ہیں اور آپ اس امت کے نبی بنا دیے گئے، جبرائیل آپ کے پاس آئے ہیں۔ اور صرف اتنا نہیں کہتے، پھر کہتے ہیں یا لیتنی فیہا جزعن، کاش کہ میں جوان ہوتا، اب میں بوڑھا ہوں، آپ کا سپورٹ نہیں کر سکتا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ لیتنی اکون حیا، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا۔ کب فرمایا کہ اذ یخرجوک قومک، جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ ہجرت 13 سال بعد آنے والا وہ واقعہ صرف علم کی بنیاد پہ ورقہ بن نوفل سن کے کہہ دیتے ہیں کہ کاش کہ میں اس وقت زندہ رہوں جب قوم آپ کو نکال دے گی۔ اللہ کے رسول پریشان ہو کے پوچھتے ہیں او مخرجیہم، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ کہا کہ ہاں، جب بھی اس طرح کا کوئی ناموس اور کوئی کتاب لے کے قوم میں آیا ہے نبی، تو قوم نے ہمیشہ اس نبی کو نکالا ہے اس کی بستی سے۔ یہ علم ہے۔ ادھر ابو جہل پڑوس میں رہ رہا ہے 13 سال، ایمان نہیں لایا، ادھر علم بات کر رہا ہے، صرف واقعہ بھی اللہ کے رسول ڈیکلیئر نہیں کیے کہ میں نبی ہوں، علم بتا رہا ہے کہ آپ نبی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ علم ہمیشہ آپ کو روشنی دیتا ہے، جہل ہمیشہ آپ کو ہدایت سے دور کرتا ہے۔ یہ حدیث بخاری میں ابتدائی حدیث اور سب سے پہلی کتاب کے اندر 5ویں نمبر پہ آئی ہے۔ یہ ہے سب سے بڑا واقعہ جو اس دنیا میں رونما ہوا۔ واقعہ تو عام طور پر آپ لوگوں کو پتا ہوگا، لیکن اس حدیث کی بنیاد پہ جو خلاصہ میں نے دیا یہ انوکھا ہوگا۔ وقت بہت بیت چکا ہے، شاید میں شروع میں کچھ کہہ دیا ہوں، اس وجہ سے کوئی اٹھ کے نہیں گیا ہے، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، آپ نے کیا ہے وقت کا ساتھ دیا اور بیٹھ کے سنا۔ انشاءاللہ کل سے وقت کی بھی پابندی کروں گا۔ یہ مت سوچئے کہ کل تو آنا نہیں، میں بیٹھے تو الگ نکلنے ہوتا نہیں، انہوں الگ بیان میں بولتے رہتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج پہلا دن تھا، ذرا جوش آپ لوگوں میں بھی ہے اور مجھے بھی ہے، انشاءاللہ کیا ہے وہ دونوں جوش مل کے برابر ہو گئے۔ کل سے وقت مقررہ پہ ہمارے جو کچھ شیڈول ہیں کہ 8:45 عشاء ہے اور 9 بجے تراویح ہے، 9 سے لے کر 10 یا 10:05 جو بھی ہو، تراویح کے بعد فوری طور پر بیان ہوگا۔ بہت زیادہ اگر بڑا تو 11، 5 یا 10 کے اندر انشاءاللہ ہمارے پورے پروگرامز ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح کیا ہے وہاں پر بھی اسلام انٹرنیشنل اسکول میں خصوصیت سے صرف عورتوں کے لیے نماز کا اور تراویح کا اہتمام کیا گیا ہے۔ جو حضرات وہاں کے ہیں وہ جا سکتے ہیں 2nd فلور میں، اور وہاں کا وقت ہے کہ عشاء کی نماز 8:30 بجے اور تراویح 8:45 8:45 کو شروع ہوگی، اور اس کے بعد وہاں پر رہنے والے عورتوں کے لیے تو کوئی نہ کوئی بیان ڈالا جائے گا DVD کے ذریعے، آنے والے یہاں آ جا سکتے ہیں، وقفہ آپ کو رکھا گیا ہے، یہاں پر بھی آ کے سن سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔
Allah